شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گرم پانی سے غسل کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ مکھی کاٹ لے تو اس جگہ پر ٹوتھ پیسٹ لگانے سے سوجن نہیں آتی۔ تیل میں پانی ملا کر سر میں لگانے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت دار چینی کا قہوہ بنا کر پینے سے رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ سیب کے جوس میں شہد ملا کر پینے سے جسم کی جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ دہی کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ نمک کو تھوڑا سا گرم کر کے چاٹنے سے فوراً پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے ناک میں ڈالنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہانے والے پانی میں آلو کا رس شامل کر کے نہانے سے بال کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ پانی میں نمک ملا کر نہانے سے پسینے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ پانی الٹے ہاتھ سے پکڑ کر پینے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آم زیادہ کھانے سے جسم کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ رات کو آنکھوں میں سرما ڈال کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناخن جلدی کاٹتے رہنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بھینس کا دودھ پینے سے عقل کم ہوتی ہے اور جسم کا گوشت زیادہ ہو جاتا ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے انسان فٹ رہتا ہے اور جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ میٹھا تیز کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ چائے میں اجوائن ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ کوک کی بوتل زیادہ پینے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ سانس کی بیماری کا مسئلہ ہو تو الائچی کی خوشبو سونگھتے رہا کرو۔ بڑے جانور کے گوشت کی چربی کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ اونٹ ایسا جانور ہے جس کے دودھ سے دہی نہیں بنتی۔ معدے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو انار کا جوس بنا کر پیا کرو۔ چنے کی دال بناتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دے تو دال جلدی گل جاتی ہے۔ لیموں کے پانی میں لونگ کا رس ملا کر چاٹنے سے چاول ابلنے کے بعد اگر زیادہ نرم ہو تو گرم پانی نچوڑ کر ٹھنڈا پانی ڈالیں، چاول سخت ہو جائیں گے۔ انڈے زیادہ کھانے سے ناخن بڑھتے ہیں۔ کدو کا شربت پینے سے آپ کو سر درد میں آرام مل جائے گا۔ اگر شہد اور زیرہ ملا کر چاٹا جائے تو پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت پر اگر بہت ہی زیادہ مکھیاں آ رہی ہوں تو نیم کے پتے پانی میں ابال کر اس پانی سے گوشت دھوئیں، ایک بھی مکھی نہیں آئے گی۔ اگر بھنڈی کا سالن بنا کر کھایا جائے تو ذہنی ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ رات کو اگر آپ سو رہی ہوں اور سرسوں کا تیل ناف میں لگا کر سوئیں تو بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو دمے کا مرض ہے تو پودینے کے پتے نہار منہ چبا لیا کرو۔ صبح اٹھتے وقت نہار منہ فالسا کھانے سے آپ کے معدے کی تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ ناخن رنگ پیلا پڑ جائے تو یرکان کی بیماری ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے پر لگائیں، چہرے کی جریاں غائب ہو جائیں گی۔ پیاز کو کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے مت رکھیں، اس سے پیٹ میں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ سب یہی کہتے کہ تمہیں ناصر بہت ہی زیادہ خوش رکھے گا، اچھا کماتا ہے اور سلجھا ہوا بھی ہے۔ اس کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ تم پر یہ اپنی جان بھی نچھاور کرتا ہے۔ پھر یہ بھی تو دیکھو کہ ناصر کی والدہ کس طرح سے تمہارے واری صدقے جاتی ہے۔ جب بھی گھر چکر لگاتی ہے تمہیں اپنے پاس سے اٹھنے بھی نہیں دیتی۔ تم بلا شبہ ایک خوش قسمت لڑکی ہو جو تمہیں ناصر جیسا لڑکا ملا ہے۔ میں یہ سب باتیں سن کر بہت ہی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے ناصر کی تصویر دیکھی تو میں دل و جان سے اس پر فدا ہو گئے۔ وہ دبئی میں رہتا تھا۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ وہ دبئی میں بہت ہی اچھی جاب کرتا ہے۔ میرے والدین اس رشتے سے راضی تھے، میں نے بھی حامی بھر دی اور یوں میری شادی ناصر سے ہو گئی۔ ہم ایک ہفتہ پاکستان میں ہی رہے تھے۔ ناصر نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ میری خوب آؤ بھگت کی ہم نے جس قدر ممکن تھا ساتھ وقت گزارا۔ پھر ناصر واپس دبئی چلا گیا۔ اس کی والدہ اور چھوٹی بہن سبین نے میری دل جوئی کرنے کی کوشش کی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد ہی میرا ویزا بھی آ گیا اور یوں ہم تینوں دبئی چلی گئی تھی۔ ناصر ہمیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آیا تھا۔ وہ بہت ہی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ناصر نے مجھے بتایا کہ اس نے کس طرح سے گن گن کر دن گزارے تھے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھرے گا، مجھے دبئی کی سیر کرائے گا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش تھے۔ میں گھر کا کام کرنے کی کوشش کرتی
تو میری ساس اور نند میرا ہاتھ تھام کر محبت سے کہتی، فاخرہ ابھی آپ کے یہ دن انجوائے کرنے کی ہیں، آپ خود پہ ذمہ داریاں مت ڈالیں۔ میں ان کی باتیں سن کر مسرور ہو جاتی تھی۔ سب نے ٹھیک ہی تو کہا تھا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسے ایسے لوگ ملے ہیں۔ میں نے فقط 4 دن میں ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا تو کیا میرے سسرال میں دنیا کی ہر سہولت موجود ہے؟ دبئی جیسے مہنگے ملک میں بھی یہ لوگ زندگی کی ہر لگژری سے مستفید ہو رہے تھے۔ رات ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ڈنر پر جائیں گے۔ میں خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ ناصر نے میری تعریف میں زمین اور آسمان ایک کر دیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ مجھے یہ زندگی بہت ہی حسین لگ رہی تھی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہ سب عارضی ہے۔ یہ تو سکھ کا تھوڑا سا مزہ ہے، اس کے بعد آزمائشوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ میں اور ناصر واپس گھر آ گئے۔ ہم دونوں نے شادی کی فلم دیکھی۔ ساری رات ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کرتے رہے۔ صبح کے وقت میری آنکھ لگ گئی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میں فریش ہو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا شوہر اور ساس لانچ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ میں بولی، ناصر آپ کب اٹھے؟ ناصر نے میری جانب گھور کر دیکھا اور اٹھ کر میرے پاس آ گئے۔ ناصر کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے سخت خفا ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ناصر نے مجھے یکے بعد دیگرے 3 طلاقیں دی۔ میں بالکل شاکڈ تھی، منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ میں تو اپنا قصور بھی پوچھ نہیں پائی تھی کہ ناصر کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے شکوہ کناں نگاہوں سے اپنی ساس کی جانب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے کچھ تو کہے، اسے ایسا قدم اٹھانے سے باز رکھے، مگر اس نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لی اور مجھے اس طرح نظر انداز کر دیا جیسے میں وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ میں ششتر سی تھی، جسم بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ تب ناصر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے منہ پر بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ میرا سپنوں کا شیش محل ایک ہی جھٹکے سے ٹوٹ کر گر پڑا تھا۔ میں پردیس میں بے یارو مددگار ہو گئی تھی۔ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا جہاں میں جا سکتی تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ خود کو سنبھالنے کے لیے یوں ہی سڑک پر چلتی جا رہی تھی جب میں بہت ہی زیادہ دور پہنچ گئی۔ ایک بینچ پر بیٹھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تب مجھے کسی مرد کی آواز سنائی دی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ مرد میرے ساتھ انگلش میں مخاطب ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے ایک عربی کھڑا تھا جس کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی تھی۔ شکر ہے کہ میں پڑھی لکھی تھی اور انگلش میں بات کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتا دیا تو کہنے لگا، دبئی میں کسی کو جانتی ہو یا رہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی۔ میں تو یہاں 5 دن پہلے آئی تھی، شوہر کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا تھا، مگر نہ جانے اسے آج کیا ہو گیا کہ اس نے مجھے طلاقیں دے دی۔ وہ عربی کہنے لگا، اچھا اگر تم میرے گھر چلنا چاہتی ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں۔ گھر میں میری بیمار ماں ہے، تم اس کی خدمت کرنا، میں تمہیں اچھی سیلری بھی دوں گا، یوں تو اپنے پیسوں سے ٹکٹ خرید کر واپس اپنے وطن بھی جا سکو گی۔ اس عربی کی بات سن کر میرے دل کو ڈھارس مل کے یوں لگ رہا تھا جیسے تپتے صحرا میں کسی نے ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا ہو۔ میں نے اس عربی سے کہا کہ مجھے یہ آفر قبول ہے۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ گھر میں پڑی ایک ایک چیز سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی امیر شخص ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کی والدہ کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر اداسی در آئی تھی۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھ جانے کو کہا تھا اور بولا کہ دراصل میری امی 1 ہفتے سے ہسپتال میں داخل ہیں، کل انہیں چھٹی مل جائے گی تو گھر واپس آ جائیں گی۔ میں نے امی کی حالت کے پیش نظر ہسپتال سے ہی نرس لینے کا ارادہ کیا تھا، مگر نرس افورڈ کرنا اتنا آسان نہیں۔ تمہیں اس وقت پیسے اور ٹھکانے کی ضرورت ہے، اس لیے میں تمہیں لے آیا ہوں۔ میں نے ویسے بھی سن رکھا ہے کہ پاکستانی لڑکیاں گھر کے کاموں میں بہت ہی چلاک ہوتی ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، تمہاری والدہ کہاں ہے؟ وہ بولا، میری امی کو کل ہسپتال سے ڈسچارج کیا جائے گا۔ اس عربی کی بات سن کر تو میں بہت ہی زیادہ گھبرا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ میں بولی، میں اس گھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ عربی کہنے لگا کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو، میں یہاں پر رہوں گا نہیں، دراصل میرے بہت سے کام پینڈنگ میں ہیں۔ میں اپنی والدہ کے آنے سے پہلے
میں سب کچھ نپٹا لینا چاہتا ہوں۔ آج میں سارا دن مصروف رہوں گا، گھر کا چکر بھی نہیں لگا پاؤں گا۔ کچن میں دنیا جہاں کی ہر شے پڑی ہے، کچھ کھانا ہوا تو پکا کر کھا لینا۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ عربی گھر سے نکل گیا۔ مجھے ابھی تک اس بات کی پریشانی تھی کہ کیا میں نے اس طرح اجنبی شخص کے گھر رک کر ٹھیک کیا تھا یا میں نے غلط کیا۔ میں بھی کیا کرتی، میری مجبوری تھی، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل بھی تو نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہتی کہ یا اللہ مجھے کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے سے بچا لینا، مجھ پر تو پہلے ہی غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ ساری رات یوں ہی دعائیں کرتے ہوئے گزر گئی تھی۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ عربی دوبارہ گھر نہیں آیا تھا۔ اگلے دن صبح ہی لوٹ کر آیا تھا، ساتھ اس کے ویل چیئر پر اس کی والدہ بھی تھی۔ اس عربی کی والدہ نے مجھے دیکھتے ہی چہرے پر کپڑا ڈال لیا تھا میرے دیکھنے سے پہلے، شاید ان کا چہرہ عیاں تھا۔ نہ جانے انہوں نے مجھ سے پردہ کیوں کیا تھا، یا پھر وہ ہمیشہ سے ہی پردہ کرتی تھی۔ اس بات نے مجھے کچھ پریشان کر دیا تھا۔ خیر میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ بیمار خاتون ہے، شاید اسی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہو گیا۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ عربی کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی، اس کی والدہ سچ میں بیمار تھی۔ اس عربی نے میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا۔ عربی اپنی امی کو کمرے میں چھوڑ آیا اور میرے پاس آ کر کہنے لگا، مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہے۔ میں چھوٹا سا تھا جب میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے امی نے میرے باپ کا بھی کردار ادا کیا اور میری ماں کا بھی۔ میں اس مشکل وقت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کا ساتھ دوں گا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے اپنی امی کی ساری ذمہ داری تم پر ڈالی ہے، دراصل تمہیں صرف چند گھنٹے ہی ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تم صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ان کا خیال رکھو گی، اس کے بعد میں گھر آ جایا کروں گا اور ساری ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ میں اس عربی کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے عربی کی والدہ کا خیال رکھنا شروع کیا۔ مجھے اس کام میں بالکل بھی وقت محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میری ڈیوٹی فقط اتنی ہوتی کہ میں کھانا لے جا کر کمرے میں رکھ دینا ہوتا، چونکہ وہ مجھ سے پردہ کرتی اس لیے میرے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ وہ مجھے باہر جانے کا اشارہ کر دیا کرتی، آدھے گھنٹے کے بعد میں خود ہی دروازے کے دستک دے کر برتن اٹھا کر لے جاتی۔ میں ان کو دوائیاں بھی ایسے ہی دیا کرتی۔ مالکن کی ذمہ داری تو مجھ پر زیادہ نہ تھی، بس گھر کے کاموں میں ہی سارا دن مصروف رہتی تھی۔ صفائیاں وغیرہ بھی میرے ذمہ تھی اور کھانا بنانا بھی۔ میں خود کو ذہنی طور پر بھی مصروف رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر میرے لیے یہ ناممکن تھا۔ رہ رہ کر مجھے اپنے گھر کی بہت ہی یاد ستاتی تھی۔ میں کچن میں کام کرتے ہوئے روتی چلی جاتی۔ مجھے میرے والدین بہت ہی زیادہ یاد آتے تھے۔ میں امی کی گود میں سر رکھ کر رونا چاہتی تھی، ان سے یہ سب کہنا چاہتی تھی کہ مجھے میرے شوہر نے چھوڑ دیا، وہ بھی وجہ بتائے بغیر۔ اس نے مجھ پر ذرا ترس نہیں کھایا اور مجھے پردیس میں بے گھر کر دیا تھا۔ میرے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ اس وقت اس عربی نے مجھے سہارا دیا، اگر یہ بھی مجھے نہ ملتا تو میرا کیا ہوتا؟ نہ جانے میں کیسے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ کب میری زندگی میں وہ دن آنا تھا جب میں اپنے والدین سے مل پاتی۔ تب تک تو مجھے انتظار کے کٹھن مرحلے سے گزرنا تھا۔ میں اپنے والدین کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، مگر میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر میری امی کو پتہ چل جاتا کہ میں اس وقت کس طرح دبئی میں پھنسی ہوئی ہوں تو ان کی راتوں کی نیند اڑ سے آتی تھی۔ میں نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن دل بہت ہی اداس تھا تو سوچا اپنی سہیلی نمرا سے رابطہ کرتی ہوں، اسے کہتی ہوں حالے دل۔ میں نے گھر میں پڑا PTCL اٹھایا تو پتہ چلا کہ وہ تو کام بھی نہیں کرتا۔ میں بہت اداس ہو گئی تھی، تب میرے ذہن میں چوکیدار کا خیال آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے موبائل سے گھر رابطہ کر لیتی ہوں۔ میں چوکیدار کے پاس گئی اور بڑی مشکل سے اسے اپنی یہ بات سمجھانے کے قابل ہوئی کہ مجھے تمہارا موبائل چاہیے، میں گھر رابطہ کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس چوکیدار نے صاف صاف انکار کر دیا تھا اور بولا کہ میرے موبائل میں پیسے نہیں۔ مجھے مایوسی ہوئی، مگر میں آج ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ آج میں کسی اپنے مہربان سے بات کر کے دل کے غبار کو ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے چوکیدار سے کہا، تو مجھے کسی PCO کا پتہ بتا دو، میں خود ہی باہر چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ عربی ہنس دیا اور بولا، ناممکن ہے یہ، مالک نے سختی سے منع کیا ہے کہ میں آپ کو گھر سے جانے نہ دوں۔ آپ نہ تو کسی کو فون کال کر سکتی ہیں اور نہ ہی باہر جا سکتی ہیں۔ یہ بات سن کر تو میرا دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیا اس عربی نے مجھے اپنے گھر میں نظر بند کر لیا تھا؟ میں تو یہ سب سوچ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ کیا گھر واپس جانا فقط میرا ایک خواب تھا؟ کیا میں یہاں پردیس میں ہی مر جاؤں گی؟ اب مجھے اس عربی کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں اسے 2 ٹوک بات کرنا چاہتی تھی
شام میں جب وہ عربی آیا تو میں قدرے غصے سے بولی، میں تمہاری جاگیر نہیں، فقط ایک ملازمہ ہوں جو اپنی مرضی سے کہیں بھی آنے جانے کا حق رکھتی ہے، فون پر اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکتی ہے۔ تم نے کیا سوچ کر مجھ پر اس قدر پابندیاں لگائیں؟ مجھے تو اس متعلق کچھ علم بھی نہ تھا۔ آج تمہارے چوکیدار سے علم ہوا کہ تم نے تو مجھے اپنے گھر میں نظر بند کیا ہے۔ میری بات سن کر اس عربی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولا، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں نے یہ سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے۔ تم دبئی میں بالکل انجان ہو، تمہیں علم نہیں کہ یہاں کیسے کیسے انسان نما بھیڑیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تم اگر غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو عمر بھر تمہارا سراغ نہیں لگے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک پردیسی میرے وطن میں یہ سب کچھ برداشت کرے، اس لیے میں نے اپنے چوکیدار سے کہہ دیا کہ تمہیں کہیں بھی آنے اور نہ جانے دیا جائے۔ رہی بات فون پر، تم تو اپنے والدین سے رابطہ کر کے کیا کہو گی؟ یہ کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دی ہے، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں اور اب میں ایک عربی کے گھر ملازمت کر رہی ہوں تاکہ میں وطن واپسی کے لیے کچھ پیسے جمع کر سکوں۔ تم اپنے والدین کو اذیت دینا چاہتی ہو۔ میں جب اپنی ماں کا دکھ سمجھ سکتا ہوں تو کسی اور کے والدین کا کیوں نہیں؟ کیا ہی اچھا ہو کہ تم ایک مہینے کی تنخواہ لے کر اپنے ملک واپس چلی جاؤ، وہاں جا کر پھر اپنے حالات گھر والوں سے کہہ لینا۔ مجھے عربی کی باتیں اچھی لگی تھی، میں نے مسکرا کر اسے معذرت کی اور بولی کہ معاف کرنا، تمہیں سمجھنے میں مجھ سے بہت ہی زیادہ غلطی ہوئی۔ دراصل مجھے اپنے ہی شوہر نے اس طرح دھوکہ دیا کہ میں اب کسی پر بھی بھروسہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ عربی کچھ بھی کہے بغیر چلا گیا۔ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، ابھی بھی بہت ہی کٹھن وقت مجھ پر یہاں گزارنا تھا۔ میری دلی خواہش یہ تھی کہ اس مہربان عربی کی والدہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ جو دوسروں کا اس قدر احساس ہوتا ہے، اللہ اسے اپنوں کی آزمائش سے بچائے۔ میری اس گھر میں روٹین بالکل بھی تبدیل نہ ہوئی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی اور پھر عربی کی والدہ کے کمرے میں دستک دے کر داخل ہو جاتی۔ میں ان کے پاس کھانا وغیرہ رکھ کر باہر نکل جاتی تھی۔ آج جب میں کھانے کے برتن اٹھانے گئی تو مجھے ٹرے میں ایک کاغذ پڑا ہوا نظر آیا۔ میں اس کو اٹھانے لگی تو عربی کی والدہ نے جلدی سے ہنکارا بھرا اور مجھے کمرے سے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے جلدی سے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے کچن میں آ کر برتن رکھ دیے تھے اور کاغذ اٹھا دیا۔ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی کہ اس کاغذ پر اردو لکھی ہوئی تھی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جس قدر جلدی ممکن ہو سکے میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں تو گمسم سی ہاتھ میں کاغذ پکڑ کر کھڑی وہیں پر رہی تھی۔ کیا عربی کی والدہ پاکستان سے تھی؟ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر وہ اردو کیسے لکھنا جانتی تھی؟ چلو میں نے مان لیا کہ ان کو اردو بھی آتی تھی، تو پھر وہ مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کر رہی تھی؟ میں نے تو یہاں آ کر ان کا گھر سنبھال لیا تھا، ان کا بھی ممکنہ حد تک خیال رکھا تھا، اور میں کوشش بھی کیا کرتی تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ اردو جانتی ہے، اس لیے میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی کلام کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگی تھی۔ اس نے مجھے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے کمرے سے باہر آ گئی۔ جانے کیا ماجرا تھا، میری تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں عجیب دوہرائے پر کھڑی تھی۔ 4 بجے میں اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ اس عربی نے مجھے اپنے لگژری گھر کے پیچھے بنے سرونٹ کوارٹر میں ایک کمرہ رہنے کو دیا ہوا تھا۔ صبح سے شام 4 بجے تک تو میرا وقت بہت ہی اچھا گزر جاتا، مگر اس سے آگے ایک ایک منٹ میں گن کر گزارا کرتی تھی۔ وقت تو تھم سا جاتا تھا، مجھے پاکستان کی یاد آنے لگتی تھی، اپنوں کا خیال بے چین رکھتا تھا۔ نہ جانے میرے پیچھے کیا کچھ ہو گیا تھا، پاکستان میں سب کیسے تھے۔ میری امی نے نہ جانے کتنی بار میرے سسرال میں فون کیا ہوگا، میری خیریت معلوم کی ہوگی، پتہ نہیں انہوں نے آگے سے امی کو کیا کہہ دیا ہوگا، انہیں کیا بتایا ہوگا کہ ان کی بیٹی فاخرہ کہاں چلی گئی، وہ فون پر بات کیوں نہیں کرتی۔ میں یہ سب سوچ کر رہی تھی۔ جب میرے کمرے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھول دیا تو سامنے عربی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ڈسٹرب کر دیا آپ کو، دراصل میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اس عربی نے سارا نام کہہ کر کسی کو پکارا تھا، تبھی میرے سامنے ایک پکی سی عمر کی عربی عورت آ گئی۔ یہ بلا شبہ بہت ہی حسین تھی۔ عربی مرد کہنے لگا کہ میں نے امی کی دیکھ بھال کے لیے انہیں کام پر رکھا ہے، تم بس میرے گھر کو دیکھو گی، صفائی ستھرائی تمہارے ذمہ ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تو عربی کہنے لگا کہ اب تمہاری ڈیوٹی ٹائمنگ بھی زیادہ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ تمہیں رات کے وقت میری والدہ کے ساتھ ہی سونا پڑے۔ میں نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ عربی چلا گیا۔ اگلے دن میں کام پر گئی تو سارا نے مجھے مالکن کے کمرے میں بھی نہ جانے دیا۔ میں نے اسے اشاروں سے سمجھایا کہ میں تو فقط مالکن کی طبیعت کے متعلق جاننا چاہتی ہوں۔
سارا نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، اس چیز کی ضرورت نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ رات کے وقت جب سونے کا ٹائم ہو گیا تو سارا نے خود ہی مجھے مالکن کے کمرے میں جانے کو کہہ دیا۔ میں وہاں بھی تو فرش پر ہی 2 بستر لگے ہوئے تھے، جبکہ مالکن اپنے جہازی سائز بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سارا نے مجھے اشارے سے سمجھایا کہ ہم دونوں مالکن کے ساتھ ہی سویا کریں گی۔ رات کے وقت ان کی حالت بگڑ جاتی اور مجھ سے انہیں تنہا سنبھالا بھی نہیں جاتا تھا۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ میری جان سرونٹ کوارٹر والے کمرے سے چھوٹ گئی، کیونکہ وہاں مجھے تنہائی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا۔ رات کاٹنا میرے لیے بہت ہی کٹھن ہو جاتا۔ پہلی رات تو میں بستر پر لیٹے ہی سو گئی۔ کئی راتوں سے بے خوابی کا شکار تھی، اس لیے جلدی نیند آ گئی۔ صبح سو کر اٹھی تو سارا کہنے لگی غسل کر لو۔ میں حیران ہوئی تھی، وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ ہم مالکن کے کمرے میں سوئی تھی، نہ جانے یہاں کتنے جراثیم ہوں گے، اس لیے لازمی غسل کر لو۔ میں نے سارا کی بات مان کر غسل کر لیا تھا اور پھر گھر کے کاموں میں مشغول ہو چکی تھی۔ میرے لیے یہ بات کافی حیران کن تھی کہ سارا تو مالکن کے کمرے سے بالکل بھی باہر نہیں آتی تھی، جبکہ مجھے تو وہ ایک پل کے لیے بھی اپنے کمرے سے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں مالکن سے بات کرنا چاہتی تھی، ان سے استفسار کرنا چاہتی تھی کہ آخر انہیں اردو کیسے آتی ہے اور وہ پھر مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہیں کہ مجھے اپنے گھر سے نکال دینا چاہتی ہیں۔ یہ ابھی تک ایک راز ہی تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میرا مہینہ یوں ہی ختم ہو جائے گا اور میں عربی مالک سے پیسے لے کر وطن واپس آ جاؤں گی، مگر نقاب پوش مالکن کا راز معلوم نہیں کر پاؤں گی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرا تجسس بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور پھر ایک شب میں اپنے تجسس کے ہاتھوں اس قدر بے چین ہوئی کہ میری آنکھوں سے نیند بھی اڑ گئی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی مگر نیند کی دیوی مجھ پر مہربان نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سارا کی جانب دیکھا تو وہ بڑے مزے سے خراٹے لے رہی تھی۔ تب میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے سوچا کہ چلو کچھ نہیں تو مالکن کا چہرہ ہی دیکھ لوں۔ میں دبے پاؤں سے چلتی ہوئی مالکن کے سرہانے جا کھڑی ہوئی۔ میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، پھر تو جیسے زمین اور آسمان کی گردش ہی رک گئے۔ یہ میرے لیے کوئی اجنبی چہرہ نہیں تھا، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ مالکن بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم سی روشنی تھی، ہم دونوں کی نظریں ملی۔ میں سوال کرنا چاہتی تھی مگر مالکن نے مجھے روک دیا تھا اور جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اب معاملہ پہلے سے زیادہ الجھ گیا۔ یہ یہاں کیسے پہنچی تھی؟ یہ تو میری نند کلثوم تھی، اس کا بھلا ایک عربی کے گھر میں کیا کام تھا؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے میری نند کنواری تھی، وہ اتنے دنوں سے اپنے گھر سے غائب تھی، تو کیا اس کے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہ تھی؟ پھر یہ بھی بات عجیب تھی کہ مجھ سے عربی مالک نے جھوٹ بولا تھا، اور کیوں بولا تھا؟ اس نے میری نند کے بارے میں یہ کیوں کہا تھا کہ وہ اس کی والدہ ہے؟ یقیناً کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ مجھے اس بات کا 100% یقین ہو چکا تھا کہ میری نند اس وقت کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو خطرہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ کیا مجھے اس شخص کی بہن کی فکر کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں، جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی، جس نے مجھے طلاق دینے سے قبل میری خطا تک نہیں بتائی۔ وہ عورت جو مجھے پاکستان سے تو بڑے مان سے لائی تھی، مگر جب اس کا بیٹا مجھے طلاق دے رہا تھا تو اس نے اف تک بھی نہیں کیا۔ دل تو چاہتا تھا کہ اپنی جان بچا کر بھاگ جاتی، مگر یہ انسانیت کا سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ تو برا میرے شوہر نے کیا تھا، اس کی سزا بھلا میں اپنی نند کو کیسے دے سکتی تھی؟ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنی نند کے ساتھ رابطہ خط کے ذریعے کرنا ہے۔ میں نے سرونٹ کوارٹر میں جا کر خط لکھا اور اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہیں کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے کیا؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ خط اس تک پہنچائے گا کون؟ اس کا بھی حل میں نے یہ نکالا کہ سارا کو بہانے سے کچن میں بلا کر میں خود باہر نکل گئی۔ میں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور زکیہ کے پاس وہ خط چھوڑ آئی۔ شام کے وقت میں نے پھر سے بہانہ بنایا اور سارا سے کہا کہ مالکن کے کمرے سے برتن اٹھانے جا رہی ہوں۔ زکیہ نے مجھے دیکھا تو ایک کاغذ برتنوں کی ٹرے میں رکھ دیا۔ برتن میں کچن میں رکھ دیے اور خود باتھ روم میں جا کر زکیہ کا خط پڑھا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے بھابی، آپ پولیس کو اطلاع کریں ہر حال میں۔ نیچے ہی زکیہ نے دبئی کی پولیس کا نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ اب میں شش و پنج میں مبتلا تھی کہ کس طرح سے فون کروں، کیونکہ میرے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا۔ اسی وقت میری نظر سارا پر پڑی، وہ اپنے موبائل سے کسی سے بات کر رہی تھی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، وہ عورت جو عربی نے میرے پہرے کے لیے رکھی تھی۔ جیسے ہی سارا زکیہ کے کمرے میں گئی، میں نے اس کا موبائل اٹھایا اور باتھ روم میں جا کر پولیس کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ پولیس نے مجھے چند تدابیر بتائی تھی اور کہا کہ ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں عربی بھی گھر آ گیا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔
اور بولی کہ ہمارے گیسٹ روم میں سانپ آیا ہے۔ عربی بہت ہی گھبرا گیا وہ اور سارا جلدی سے گیسٹ روم میں چلے گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے میں نے انہیں باہر سے لاک کیا۔ ایسا کرنے کو مجھے پولیس نے بولا تھا تاکہ وہ عربی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ عربی غصے سے گھرا رہا تھا اور وہ دروازے کو اس طرح سے پیٹ رہا تھا کہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ ابھی دروازہ توڑ کر باہر آئے گا۔ خیر اتنی دیر میں پولیس آ گئی۔ چوکیدار کو تو انہوں نے پہلے ہی ہتھ کڑی لگا دی، پھر عربی اور سارا کو بھی گرفتار کر لیا، جبکہ مجھے اور زکیہ کو بیان دینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ ادھر جا کر زکیہ نے بتایا کہ میں اور یہ عربی لڑکا آپس میں محبت کرتے تھے۔ یہ میرا رشتہ لے کر گھر آیا تھا مگر بھائی نے انکار کر دیا۔ پھر بھائی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی بیوی کو گھر لے آئے۔ بھائی ہر وقت اپنی بیوی میں ہی مصروف رہتے تھے، اس لیے مجھے لگا کہ اپنی محبت کو پانے کا اس سے اچھا موقع مجھے پھر کبھی نہیں ملے گا، اس لیے میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس عربی نے پہلے مجھے ایک دن اپنے دوست کے گھر رکھا، اپنے گھر لے گیا اور یہ کہا کہ تمہیں بیمار ہونے کا ناٹک کرنا پڑے گا، نہیں تو محلے دار اور پولیس کو بلوائیں گے۔ میں نے ایک کام والی کا بھی انتظام کیا، تم اس کے سامنے چند روز بڑھیا بننے کا ناٹک کر لینا۔ عربی نے مجھے ملازمہ کے سامنے چہرہ ڈھکنے کی ہدایت کی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی کہ ملازمہ کے روم میں کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھابھی کو پتا چلے کہ میں یہاں ہوں اور وہ مجھے گھر ساتھ لے جائے، کیونکہ میں تو ابھی بھی عربی سے محبت کرتی تھی۔ مگر ایک دن جب وہ فون پر کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں نے سن لیا تھا کہ اس نے تو میرا اور بھابھی کا سودا طے کیا ہے، وہ ہمیں فروخت کر دینا چاہتا ہے۔ میں تو وہاں پھنسی ہوئی تھی، اس لیے بھابھی کو وہاں سے میں بھگا دینا چاہتی تھی۔ پولیس کے والدہ اور بھائی کو تھانے بلایا تھا۔ میری سابقہ ساس کہنے لگی مجھے معاف کر دینا بیٹی، تمہیں طلاق میری وجہ سے ہوئی۔ جب زکیہ گھر سے بھاگ گئی تو میں نے تمہارے شوہر سے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی اس سب میں ملوث تھی، اس نے تمہاری بہن کو گھر سے بھگایا ہے، اسی غصے میں اس نے تمہیں طلاق دی، اور مجھے آج معلوم ہوا کہ تم نے ہی میری بیٹی کو بچایا ہے، تو مجھے معاف کر دو۔ میری ساس نے میری زندگی تباہ کی تھی، معاف کرنا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ پولیس نے چھاپے مار کر عربی کے گروہ کو پکڑ لیا تھا، مجھے وطن واپس بھجوا دیا۔ میری لوٹی پوٹی حالت دیکھ کر میرے والدین بہت ہی افسردہ ہیں، مگر میرے پاس ان کو دینے کے لیے تسلی کا ایک حرف بھی نہیں۔ کسی کے گناہ کی سزا مجھے ملی، آگے دنیا اندھیر نظر آتی ہے۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں بھی خوشیاں بھر دے۔